بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ویڈیو میسیج جو موجودہ صورتحال بنتی جا رہی ہے جب سے ایران پہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چائنیز پروفیسر کا ذکر کرنا چاہوں گا جو آج کل انٹرنیٹ میں بہت پاپولر ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے کچھ پریڈکشنز کی تھیں، جس میں سے پہلی پریڈکشن یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے الیکشن جیتیں گے۔ دوسرا یہ پریڈکشن کی تھی کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا، اور تیسری انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ امریکہ اس جنگ میں شکست کھائے گا۔ اب ان کی جو پریڈکشنز ہیں اس کی جو بیسز ہیں وہ انہوں نے ایکسپلین کی ہیں کہ وہ چند مفروضے قائم کرتے ہیں اور پھر ان مفروضوں کی وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ مفروضے ویلیڈیٹ ہو گئے تو اس سے کچھ کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ جو تیسری پریڈکشن ہے یہ صحیح ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن پی ٹی آئی جب ہم بنا رہے تھے اور اس ایک لمبے عرصے سے گزرے تو اس میں بہت سارے مواقع آئے ایسے فیصلہ کرنے کے، اور مجھ سے ہمیشہ عمران خان پوچھتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جس میں یہ شاید نومبر 2007 کی بات ہے، اور ابھی الیکشن کیمپین شروع ہوئی تھی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ وہ وطن واپس آئی تھیں ایگزائل سے، اور انہوں نے کیمپین شروع کی تھی، اور یہ 25-26 نومبر کی بات ہے شاید۔ تو میاں نواز شریف بھی سعودی عرب سے پھر اپنی ایگزائل ختم کر کے واپس پاکستان آ رہے تھے، تو عمران خان نے ایک میٹنگ بلائی اپنے گھر پہ بنی گالہ میں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو اپوزیشن الائنس تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو خیر میں ذرا تاخیر سے پہنچا، کچھ ایسی مصروفیات تھیں، تو جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ میں نے کہا یہ آپ کا غلط فیصلہ ہے، آپ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کریں، یہ ایک اچھا موقع ہے۔ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی، ججز تحریک میں اس نے حصہ لیا تھا، اپوزیشن کا حصہ تھا۔ میں نے کہا آپ کو پارٹی کا ایک بیس بن جائے گا، فاؤنڈیشن بن جائے گی پارلیمنٹ میں، 1-2 درجن سیٹیں آ جائیں گی، اور جو ہم اتنے سالوں سے جد و جہد کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں آنا اور ایک اپنا کردار ادا کرنا، اس سے پارٹی کا سٹیچر بڑھے گا۔ تو بڑی لمبی بحث ہوئی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس میٹنگ میں تھا، اور شاید حفیظ اللہ نیازی صاحب تھے، میاں محمود رشید تھے، اور چند اور لوگ تھے۔ تو میں نے ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر بعد میں ان کی میری اور شرط بھی لگ گئی۔ انہوں نے کہا میں شرط لگاتا ہوں کہ میاں نواز شریف بائیکاٹ کریں گے، میں نے کہا میں لگاتا ہوں کہ وہ نہیں کریں گے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیے جب بھی آپ کسی شخص یا کسی گروہ کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس موڑ پہ کیا فیصلہ کرے گا، وہ دائیں جائیں گے، بائیں جائیں گے، سیدھا جائیں گے، تو سب سے پہلے ان کی جو گٹی ہے، کوئی جو تخم ہے، اس کو سمجھیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ مثلاً مختلف نژاد کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سوچیں ہوتی ہیں، کوئی کاروباری ہوتے ہیں، کوئی مذہبی ہوتے ہیں، کوئی سیاسی ہوتے ہیں، کوئی ان چیزوں کا ایک مرکب ہوتا ہے جو ان پہ حاوی ہوتی ہیں کہ وہ ان قدروں کو اپنے اوپر حاوی۔ ویلیوز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ویلیوز کیا ہیں، چاہے آپ کا حلیف ہے یا حریف ہے، وہ کیا فیصلہ کرے گا، اس کی ویلیوز پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں کہ اتفاق کی بات ہے کہ سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا، اور میاں نواز شریف جو تھے وہ جدہ سے لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کر کے، اور لوگوں کے ہجوم میں لوگوں نے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ واپس آ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ مناظر، یہ کیا الیکشن کو بائیکاٹ کرنے آئے ہیں؟ خیر وہ نہیں مانے، اور ان کا نہیں وہ بائیکاٹ کریں گے۔ تو میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ راجہ ظفر الحق اس وقت مسلم لیگ نواز کے چیئرپرسن تھے، آپ ان کو ٹیلی فون کر لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے فون اٹھا کے ان کو فون کیا، اور ان کو کہا کہ راجہ صاحب ہم نے تو فیصلہ کر لیا، ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے خان صاحب کاغذات جمع کرا دو، بعد پھر کاغذات واپس بھی لیے جا سکتے ہیں نا، ہم کاغذات واپس لے لیں گے، آپ کاغذات جمع کرا دیں۔
تو عمران خان کا سارا چہرہ اتر گیا. میں نے کہا دیکھا وہ الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں تو آپ یہ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں, یہ نہ کریں. اور وہ ان کا جو ڈیل انڈرسٹینڈنگ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. تو خیر انہوں نے بہرحال وہ بائیکاٹ کیا, اور اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر بہت عرصے میں جب میرے ان سے پھر اختلافات بھی جب ہوئے اور بہت شدید اختلافات ہوئے, تو انہوں نے مجھے ایک نوٹ بھیجا. یہ ان کی طرف سے آخری نوٹ تھا جس میں انہوں نے بہت ساری شکایت بھی کی, اور یہ وہ نوٹ ہے جو ان کے اپنے وکیل انور منصور خان نے الیکشن کمیشن میں پڑھ کے سنایا. میں نے کہا کہ یہ ایک پرائیویٹ نوٹ ہے, لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ انہوں نے کہا یہ نوٹ دیکھیے کہ یہ تو ایک دو دوستوں کی لڑائی ہے اور یہ خواہ مخواہ کا ایک کیس ہے, اس کا کوئی وزن نہیں ہے. تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں, یہ عمران خان مجھے کیا لکھتے ہیں, اور بہت ساری باتیں لکھی. تو اس میں لکھتے ہیں I felt the Almighty had blessed you with a brain that had an exceptional talent for political analysis. At every opportunity, I would push you to take more responsibility, and in the last few months, literally made you my number two. اب وہ جب یہ کہتے ہیں تو میں نے یہی ان کو سمجھایا تھا کہ جب آپ کسی بھی شخص یا گروہ کے, آپ ان کی جو بنیادی ویلیوز ہیں, what drives them, ان کی کیا morality ہے, ان کی کیا objectives ہیں, وہ کس حد تک جا سکتے ہیں, پہلے آپ اس کی اسیسمنٹ کریں. جب آپ یہ اگر صحیح طور پہ کر لیا اپنے اسیسمنٹ, تو پھر وہ کیا رخ اختیار کریں گے, کیا فیصلہ کریں گے, یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ موجودہ حالات میں آئیے تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل ہے اس کے پیچھے ایک پورا ایک تحریک ہے جسے وہ صہیونی تحریک کہتے ہیں, زائنسٹ تحریک کہتے ہیں, جو 1893 کے لگ بھگ اس کی بنیاد رکھی گئی. اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اسٹیٹ آف اسرائیل قائم کیا جائے گا فلسطین میں. آپ اندازہ لگائیے کہ 1893 کہاں ہے, اور 1948 میں جا کے انہوں نے یہ اپنا پہلا ہدف حاصل کیا. درمیان میں بارفور ڈکلیریشن آئی 1917 کی, عثمانیہ سلطنت جو ہے وہ ٹوٹی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوا, اور یہ یہودیوں کا میسکر ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہولوکاسٹ ہوا, جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا, بہت بڑے پیمانے پہ ظلم ہوا. لیکن یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ جب آپ پہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہو, ہولوکاسٹ ہوا ہو, جینوسائیڈ ہوا ہو, تو کم از کم آپ سبق سیکھیں گے اور وہ خود نہیں کریں گے. لیکن المیہ دیکھیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا اسٹیٹ آف اسرائیل نے اور یہودیوں نے, تو ایک جینوسائیڈ ہے, ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا. انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. لیکن پہلا ہدف جو تھا وہ 1948 میں ایک اسٹیٹ آف اسرائیل کام کیا. اس کے بعد جو صہیونیوں کا ہدف ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ببلکل ٹائمز میں انہوں نے کوئی نکالا ہوا ہے کہ تاریخ کا, کہ بھئی یہ جو سارا علاقہ ہے یوفریٹس سے لے کے نائل تک یہ یہودیوں کا ہے اور یہ اس پہ قابض ہوں گے, اور یہ اب اس مرحلے میں ہے. لیکن اس مرحلے میں پہنچنے سے پہلے جو درمیان میں تمام ممالک ہیں, عرب ممالک اور دیگر, ان کو تہس نہس کرنا تھا. جب تک وہ تہس نہس نہیں ہوں گے تو گریٹر اسرائیل قائم ہو ہی نہیں سکتا. جس کے لیے پھر عراق میں جو تباہ کاریاں ہوئیں, سیریا میں جو تباہ کاریاں ہوئیں, یمن میں جو ہوئیں, لیبنن میں جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں ابھی بھی, ساؤتھ لیبنن میں لتانی ریور تک وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اب اسرائیل کا حصہ اسے بنائیں گے. تو جب تک یہ تمام تباہ کاریاں نہ ہو جائیں, تمام ممالک بالکل تباہ و برباد نہ ہو جائیں, تو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا آگے نہیں جا سکتا. اور یاد رکھیں کہ یہ جو صہیونی ہیں یہ بڑے روتھلیس ہیں, یہ اپنے ایجنڈے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور اس کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ ایران تھی. جب تک ایران کو تہس نہس نہ کرے, برباد نہ کر دیں, سول وار نہ کرا دیں, توڑ پھوڑ نہ کر دیں, اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی. جنوری میں بھی انہوں نے ایک انسرکشن, انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی. شکایات ہوں گی عوام کو, ہر حکومت سے ہوتی ہے, اور لوگ چاہتے ہیں تبدیلی, لوگ چاہتے ہیں بہتر تبدیلی آئے, اور لیکن وہ جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں, سیکٹیرین, ریلیجس, ایتھنک, پولیٹیکل, ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد انٹرنل ڈسینٹ, انٹرنل امپلوژن کریٹ کی جاتی ہے, اور پھر باہر سے انٹرونشن ہوتی ہے جو بڑا مقصد ہو. اور یہ فارمولہ پاکستان میں اپنایا جا چکا ہے اور جا رہا ہے. اور یہ جو انتشار, جس کی میں سب سے پہلے میں تھا جو میں کہتا تھا کہ یہ انتشار جو ہے یہ ہمیں لے ڈوبے گا, اس کا کلا کما کرے, اس سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتیں.
اور اس کو فرملی کرش کریں، کیونکہ یہ انتشار پھر ابھرے گا. اس کے پیچھے ایکسٹرنل فورسز ہیں، ان کا ایک ایجنڈا ہے، پاکستان کو انہوں نے کمزور کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے. تو ایران میں بھی یہ جنوری میں ہوا، اس کے بعد وہ ایکسپوز ہو گیا، وہ کرش ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس پہ حملہ کر دیا. اب ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں اور کیا ایکسپیکٹیشنز نکلیں گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ جنگ جو ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جنگ بڑے مختصر عرصے کے لیے ہے، تو مختصر عرصے کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ان کا جو بڑا مقصد ہے کہ ایران کو تباہ کرنا. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایران سے میزائلز لے لینا یا ان کی ایٹمی پروگرام کو روک لینا یا ادھر رجیم چینج لانا. رجیم چینج آ بھی جائے گی تو وہاں وہ سول وار کرائیں گے، انتشار کرائیں گے، ملک کو برباد کرنا مقصد ہے، تبھی وہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈے کی طرف جا سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان حالات میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں اس کے لیے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں سب سے پہلا جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی انٹرنل پالیٹکس کو سٹیبلائز کرنا ہے. ہم نے یہ جو اپنے اندر شر پالے ہوئے ہیں، آستین کے سانپ پالے ہوئے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے کہ ہماری معیشت پہ کیا کیا چیلنجز آئیں گے، فیول کے کیا ہے، ہماری کتنی سٹوریج کیپیسٹی ہے، فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، آگے کیا پلاننگ ہے. یہ تمام چیزیں آج ہمیں کرنی ہوں گی اگر ہم اس بہت بڑا یہ جو ایک طوفان آ رہا ہے جو اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس سے ہم بچ سکیں. اور ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور وہ ایسی لیڈرشپ نہیں جو صرف جب مشکل وقت آتا ہے تو عوام کو کہتے ہیں کہ اپنا کمر کسیں. اپنی کمر پہلے کسنی ہوگی، اپنے مراد ختم کرنے ہوں گے، اپنے اوپر کفایت شاری لاگو کرنی ہوگی، اپنی یہ بڑی بڑی فیٹ تنخواہیں جو ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. اس کا شاید فائنینشلی اتنا امپیکٹ نہ ہو، لیکن پولیٹیکلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحال ہے اس میں یہ ایک لائے عمل ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس پہ دور سوچ رکھنی چاہیے. بڑی شارٹ ٹرم سوچ جو ہے یہ شاید ہمیں نقصان دہ ثابت ہو. بہت بہت شکریہ.